اگر ہم نے رمضان مبارک کا مہینہ اجتماعیت کے ساتھ گزارے گا تو آنے والے سال بھی ہمارا اجتماعیت کے ساتھ گزرے گا۔ اگر ہم نے رمضان مبارک کا مہینہ اجتماعیت کے ساتھ نہیں بلکہ تفرقہ کے ساتھ گزاریں گے تو آنے والا سال بھی ہمارا تفرقہ کے ساتھ گزرے گا۔ اس لیے مجدد القصاری نور اللہ قدر فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہے۔ جس طرح یہ مہینہ گزرے گا آنے والے سال بھی تمہارا ایسے ہی گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں سب سے بڑی عبادت کی دولت سے ہم آپ کو سرفراز فرمایا وہ ہے روزہ۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ بہت پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف، انسان کے ہر عمل کو بڑھایا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، انسان کے عمل کو کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ 10 گنا سے 100 گنا تک، سوائے روزہ کے۔ روزہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، جو روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ دینا بھی میرے ذمہ ہے۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ریا سے پاک ہوتا ہے، تمنا سے پاک ہوتا ہے، دکھاوا سے پاک ہوتا ہے، ملمہ سازی سے پاک ہوتا ہے۔ اس عبادت میں ریا کا کوئی شبہ ہی نہیں۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان جو خفیہ معاہدہ ہے۔ تمام عبادتوں کے ثواب فرشتے لکھتے ہیں، نماز کے ثواب فرشتے لکھتے ہیں، زکوٰۃ کے ثواب فرشتے لکھتے ہیں، درس و تدریس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ثواب فرشتے لکھتے ہیں، ذکر و تسبیحات کے ثواب فرشتے لکھتے ہیں، تہجد کے ثواب فرشتے لکھتے ہیں، اجتماعی عبادت کے ثواب فرشتے لکھتے ہیں، تمام عبادتوں کے ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن روزے کے سلسلے میں فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر اور بدلہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس میں ایک نقطہ ہے جو خوب سمجھ لیجیے، کتنی بڑی عبادت ہے روزہ۔ محدثین نے اس کی کیا انوکھی تشریح کی ہے کہ ہر دینے والا اپنی حیثیت اپنے اسٹیٹس کے مطابق دیتا ہے۔ کوئی سائل، کوئی بھیک مانگنے والا ہمارے پاس آ جائے اور پیسے کا سوال کرے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دیں گے۔ 10 روپیہ، 20 روپیہ، 40 روپیہ یا 100 روپیہ، 200 روپیہ۔ اور وہی شخص اور ملک کے کسی امیر ترین آدمی کے گھر پر جا کر پیسہ مانگے تو اسے 100 روپیہ 200 روپیہ دینے میں شرمائے گا۔ وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، 200، 400، 500، 1000۔ اور وہی شخص سعودی عربیہ کسی شیخ کے پاس جا کر کے سوال کرے تو وہ 4000، 5000 روپیہ دینے میں شرمائے گا۔ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے دے گا۔ دنیا میں بڑے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں۔ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو جو روزے کا جو بدلہ عطا فرمائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان شان ہوگا۔ حدیث کی عبارت تو یہی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں کہ عبارت تو یہی ہے کہ اعراب میں تھوڑا سا فرق ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ دنیا کے بڑے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اسٹیٹس کے مطابق لوگوں کو دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو کل قیامت کے دن جو بدلہ عطا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا چیز ہے؟ جنت نہیں، جنت حور و غلمان نہیں، جنت کے میوے نہیں، جنت کی شرابیں نہیں، جنت کے محلہ نہیں، پھر کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ علماء فرماتے ہیں روزے دار کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا جو بدلہ عطا فرمائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں روزے دار کو کل قیامت کے دن جو روزے کا بدلہ عطا فرمائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت
جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جب انسان اللہ کا دیدار کرے گا، جب اللہ بغیر حجاب کے انسان کے سامنے آئے گا، جب اللہ کا دیدار کرے گا، جنت کو بھول جائے گا، جنت کے حور کو بھول جائے گا، جنت کے شرابیں بھول جائے گا، جنت کے میوے بھول جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے جنت کی کوئی نعمت نہیں چاہیے، صرف آپ کا دیدار چاہیے۔ اللہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا، ہفتے کے دن آ جانا دیدار کر لینا، لیکن جنت الفردوس والے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان آنکھوں سے غلط نہ دیکھو، ان آنکھوں سے فلم نہ دیکھو، ان آنکھوں کو غلط جگہ استعمال نہ کرو، ان آنکھوں سے ننگی عورت کے ناچ نہ دیکھو، کیونکہ آنے والے کل میں ان آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے والے۔ انسان ایک نظر کی اہمیت کو سمجھ لے کہ اللہ نے آنکھ کس لیے دی، اللہ اسے کہتے ہیں آنکھوں کو اس جگہ استعمال کرو جہاں اللہ اس رسول نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو روزے کا اتنا بڑا بدلہ ہے کہ جو روزے تھا جس نے رمضان کے مبارک مہینہ کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اس کے لیل و نہار جو گزرا وہ اللہ کی عبادت میں گزرا، رات کی تاریکی اللہ کی عبادت میں گزری، دن کے اجالے اللہ کی عبادت میں گزرا، دن کے اجالے اللہ کی عبادت میں گزرا، گناہوں سے بچتا رہا۔ جس طرح روزہ رکھنے کا حق تھا اس نے حق ادا کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ تمام عبادتوں کے ثواب فرشتے لکھتے ہیں، روزہ کے سوا نماز کے ثواب فرشتے لکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ثواب فرشتے لکھتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ثواب فرشتے لکھتے ہیں، درس و تدریس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں فرشتے لکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر اور بدلہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو روزے کے بدلہ جو چیز عطا فرمائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہوگا۔ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان؟ اور روزے دار کو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حجاب کے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ جس اللہ نے کائنات کو بنایا، یورپ کو بنایا، کشمیر کے وادی کو بنایا، یوسف علیہ السلام کو حسن جمال عطا فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، جس اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا وہ اللہ اس دن روزے دار کے سامنے بغیر حجاب کے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، آواز دی جائے گی این الصائمون، کہاں ہے روزہ رکھنے والے؟ سامنے آ جائے، کہاں ہے روزہ رکھنے والے؟ آج ہمارے نوجوان روزہ کے اہتمام نہیں کرتے۔ جس دن آنکھیں بند ہوگی اور اس دنیا کی سارے نظام کو ختم کر دیا جائے گا، پھر اللہ کا عدالت قائم ہوگا اور انسانوں کے اعمال کے فیصلے ہوں گے، اس دن پتہ چلے گا کہ روزہ کی کیا اہمیت ہے۔ آج ان کے روزہ کی اہمیت پتہ نہیں چلے گا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ کا بدلہ اور روزہ کا اجر عطا فرمائے گا اس دن پتہ چلے گا اس کو۔ پھر انسان بھی تمنا کرے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ ہم نے دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، اللہ میں دنیا میں لوٹا دے، ہم تیری فرمانبردار بن کر دکھاؤں گا۔ اللہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقاضی بہت العبد ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنا وقت نہیں دیا تھا، اگر تم غور کرتے اور تم اس سے سبق حاصل کرنا چاہتے تو آرام سے تم عبادت پکڑ سکتے تھے۔ اتنا وقت دینے کے باوجود تم نے وہ عبادت نہیں پکڑا، اب وقت نکل گیا، اب وقت نہیں ہے۔ اب وہاں یہی ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور چلیں گے، اس سے موافق انسان کو فیصلہ کیا جائے گا۔ ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، روزہ دار لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اس دروازے سے روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس دروازے سے روزے دار لوگ داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی شخص دروازہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ آواز دی جائے گی این الصائمون، کہاں ہے روزہ رکھنے والے؟ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دروازے سے داخل ہوں گے۔ جب روزہ دار لوگ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اس دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے جب روزہ دار لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے فرشتے استقبال میں کھڑے ہوں گے اور انہیں قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان ایام کے جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ یہ کم بڑی بات ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ ان لوگوں کے لیے انعام ہوگا جس نے واقعی ماہ رمضان کی قدر کیا اور روزہ کا اہتمام کیا، اللہ کے نافرمانی میں اس کے لیل و نہار نہیں گزرا، ان لوگوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔ جب یہ لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، وہاں کی دوسری آیت میں ہے جب روزہ دار لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے،
والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم، ہر دروازے سے۔ جو محلات ملیں گے روزے دار کو، ہر دروازے سے وہ داخل ہوں گے اور وہ روزے دار کو سلام کریں گے، جنتی کو سلام کریں گے، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور لوگوں کو سلام کریں گے، لوگوں کو سلام کریں گے۔ فرشتے یہ بھی کہیں گے ارے یہ فرشتے ہم لوگوں کو سلام کر رہے ہیں، فرشتے ہم لوگوں کے سلام کر رہے ہیں۔ ابھی فرشتوں کے سلام ختم نہیں ہوں گے اور فرشتوں کے سلام کی لذت سے لذت نہیں ہوں گے، ان کی لذت ختم نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سلام بھیجیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، کہ روزے دارو آج تم اپنے رب کے سلام کو قبول کرو۔ ہر شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ہر شخص سے اللہ پوچھے گا خیریت سے ہو، سب کچھ مل گئی، صحیح ٹھکانہ ملا، کوئی چیز چاہیے، ایک ایک انسان کے نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ